فلوریڈا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے اپنی فوٹوگرافی کے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو اس نے کوانٹٹی گروپ کہا اور ایک کو کوالٹی گروپ. جو کوانٹٹی گروپ تھا اس کو اس نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے اس سیمسٹر کے دوران 100 تصویریں کھینچنی ہیں، اور اگر آپ نے 100 تصویریں جمع کرا دیں تو آپ کو A گریڈ ملے گا، 90 تصویروں کے اوپر B گریڈ اور 80 تصویروں کے اوپر C گریڈ. لیکن جو کوالٹی گروپ تھا ان سے یہ کہا کہ آپ نے سیمسٹر کے آخر میں صرف ایک تصویر جمع کرانی ہے، لیکن وہ بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی تصویر ہونی چاہیے. جب سیمسٹر ختم ہوا تو یہ دیکھا گیا کہ جو سب سے بہترین تصویریں تھیں وہ کوانٹٹی گروپ نے کھینچی تھیں، کیونکہ ان کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ بار بار مختلف زاویوں سے، مختلف لائٹنگ میں اور مختلف انوائرمنٹ میں تصویروں کو کھینچ کر یہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں کہ کون سی تصویر کا رزلٹ کیسا آتا ہے. ان کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں، اور ان 100 تصویروں کو کھینچنے کے دوران ان کی اسکل یا ہنر میں بہتری آتی گئی. جبکہ جو کوالٹی گروپ تھا وہ اعلیٰ کوالٹی کے چکر میں مختلف تھیوریز کے اوپر کام کرتا رہا، اور جو انہوں نے آخر میں تصویر سبمٹ کرائی وہ بس معمولی سی ہی تھی. ہم بہترین پلان بنانے کے چکر میں جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پر وزن کم کرنے کا بہترین طریقہ، وقت یا موسم تلاش کرتے رہتے ہیں. بہترین بزنس آئیڈیا کی تلاش میں سالوں گزار دیتے ہیں. نیک انسان بننے یا ملک کے حالات کو تبدیل کرنے کے اعلیٰ ترین فارمولے کے اوپر بحث کرتے رہتے ہیں، مگر جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے. ایک کہانی ہے کہ ایک بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا گیا. جب بھیڑیا ہرن کے بچے کا شکار کرنے جنگل میں آیا اور اسے چیر پھاڑ کے کھا رہا تھا تو بندر ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگے مارتا رہا. جب اس بندر سے پوچھا گیا کہ تم نے کچھ کیا کیوں نہیں، تو اس نے جواب دیا، تم نے دیکھا نہیں میں جو اتنی نس پچ کر رہا تھا. ہر کام کو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہی ہے، مگر اکثر ہم جو ہلتے رہتے ہیں اور اصل کام نہیں کرتے، یہ ہمیں ایک سینس آف اچیومنٹ دیتا ہے، اس بات کا احساس دیتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی ناکامی کے ڈر اور خوف کے بغیر. ہم تنقید سے دور رہنے اور اس کو اوائڈ کرنے کے ماہر ہیں، اور جہاں پر بھی اس بات کا امکان ہو کہ ہمارے اوپر یا ہمارے کام کے اوپر تنقید کی جائے گی تو ہم ایسے ماحول یا ایسے کام ہی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم ہلتے رہتے ہیں یا نس پچ کرتے رہتے ہیں اور کرنے والے کام نہیں کرتے. ہم ناکام نہیں ہونا چاہتے، اسی لیے کام ہی کو ملتوی کرتے رہتے ہیں. اچھا بھائی، تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی کمال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. جو کر سکتے ہیں اس کو بار بار کریں. جیسے کہ وزن کم کرنے کے بہترین طریقے یا وقت کی تلاش میں سال ہر سال گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ جو ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو بار بار کریں، یہاں تک کہ وہ آپ کی عادت بن جائے. پھر اس میں بہتری بھی آ جائے گی. بہترین بزنس آئیڈیا کی تلاش میں سالوں گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موجودہ وقت اور بجٹ ہے، اس میں آپ کو جو آئیڈیا سب سے بہتر لگ رہا ہے اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں، اور استقامت کے ساتھ کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں، یا آپ کو اس تجربے کی بنیاد کے اوپر اپنے آئیڈیا میں بہتری لانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں آ جائے. نیک انسان بننے یا ملک کے حالات کو تبدیل کرنے کے اعلیٰ ترین فارمولے پر نہ ختم ہونے والی بحث کرنے سے بہتر کیا یہ نہیں کہ اپنے اور آس پاس کے لوگوں کے علم اور اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے؟ جبکہ یہ بات تاریخ اور قرآن سے ثابت ہے کہ اعلیٰ علم اور اخلاق رکھنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں.